السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ رعد۔ سورہ رعد مدنی ہے، اس میں 43 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ یہ سورت بھی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور اس کا بنیادی موضوع اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات اور ان پر عائد کیے جانے والے اعتراضات کا جواب ہے۔ پچھلی سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی وحدانیت کی بہت سی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن کافر ان کی طرف غور کرنے کی بجائے منہ موڑنے والے ہیں۔ اب اس سورت میں کائنات کی ان نشانیوں کی تفصیل بتائی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات جس نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے بلند کیا، تم انہیں دیکھتے ہو، پھر وہ اپنے عرش پر بلند ہوا، اسے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک مقررہ مدت کے لیے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سارے کام کی تدبیر کرتا ہے، وہ نشانی کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ یعنی یہ سورج، چاند، ستارے سب کس کی نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کن کے لیے مسخر کیا ان کو؟ انسانوں کے لیے۔ کیا تعریف ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی؟ یہ صورت میں آپ نے بھی بتایا تھا خوبیوں کی، بعد میں بتاتی ہوں۔ خاص کر سورج اور چاند کا ذکر اس لیے کہ یہ نمایاں نشانیاں جو انسان کو نظر آتی ہیں، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اس میں ہر طرح کے پھل سے ایک ایک جوڑا اور دو دو قسم کا بنایا، وہی رات کو دن پر اڑا دیتا ہے۔ بلا شبہ لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ٹکڑے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں، بعض کئی تنوں والے اور بعض ایک تنے والے، سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور ہم ان میں سے بعض کو مزے میں بعض پر فوقیت دیتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ دیکھیں کیسی بات ہے، ایک ہی طرح کی مٹی ہے، ایک ہی طرح کا پانی اور ایک ہی طرح کی روشنی، لیکن کوئی میٹھا پھل، کوئی کھٹا، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی لذیذ، کوئی غیر لذیذ۔ یہ فرق کون رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اگر تم تعجب کرو تو تعجب کے قابل ان کی یہ بات ہے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعتاً ہم یقیناً نئی تخلیق میں ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور یہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور وہ بھلائی سے پہلے برائی کو جلدی مانگتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے بے شک بہت سی عبرتناک سزائیں گزر چکی، اور یقیناً آپ کا رب لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بڑی بخشش والا ہے، اور یقیناً آپ کا رب بلا شبہ بہت سخت سزا والا ہے۔ تو یہاں پہ امید اور خوف کا اعتدال بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف بھی کرتا ہے، ان کی پردہ پوشی بھی کرتا ہے، حالانکہ وہ ظلم کرتے ہیں، دن اور رات غلطیاں کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی ذکر کر دیا کہ وہ سخت عذاب دینے والا ہے، تاکہ لوگ امید اور خوف میں اعتدال رکھیں، اور یہ بھی کہ خوف کے مقابلے میں امید غالب ہونی چاہیے۔ بعض لوگ اپنے گناہ پر اتنے پشیمان ہوتے ہیں کہ انہیں امید ہی ختم ہو جاتی ہے کہ یہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے، اور وہ موت کی نزع کی حالت میں تھا، یعنی موت کی سختیوں میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خود کو کیسا پا رہے ہو؟ وہ شخص بولا میں اللہ سے مغفرت کی امید رکھتا ہوں، لیکن اپنے گناہوں سے بھی ڈرتا ہوں۔
اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل میں ایسے موقع پر خوف اور امید دونوں جمع ہو جائیں تو اللہ اس کو وہ چیز دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اسے بچا لیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ امید کو غالب رہنا چاہیے اور اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اچھے خیالات زیادہ رکھنے چاہیے بجائے اس سے کہ انسان ہر وقت اپنے گناہوں پر پریشان رہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اس پر اب اس کے رب کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ بلا شبہ آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ اٹھاتی ہے اور جو کچھ رحم کم کرتے ہیں اور جو وہ زیادہ کرتے ہیں، ہر چیز اس کے یہاں ایک اندازے سے ہے۔ یعنی یہاں ایک بہت خوبصورت بات بتائی گئی ہے کہ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ تعالیٰ کے نگران فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، لا علمی کے باوجود ہماری حفاظت ہو رہی ہے جنات سے، ذرا رسا انسانوں سے، کیڑوں مکوڑوں سے۔ مجاہد کہتے ہیں ہر انسان پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو نیند کی حالت میں اور جاگتے ہوئے جنات، انسانوں، کیڑوں مکوڑوں سے ان کی حفاظت کرتا ہے، سوائے اس چیز کے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے۔ اسی طرح کعب اخبار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر اللہ عز و جل نے تم پر فرشتے مقرر نہ کیے ہوتے جو تمہارے کھانے، تمہارے پینے، تمہارے پردے کی چیزوں میں تمہارا دفاع نہ کرتے تو جن تمہیں اچک کر لے جاتے۔ اسی طرح اعمال ریکارڈ کرنے والے فرشتے بھی موجود ہیں اور وہ انسان کے اچھے برے سارے اعمال لکھ رہے ہیں، اور اعمال پر محافظ فرشتے بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے جس آدمی کو بھی جسمانی طور پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے دن اور رات میں وہی عمل لکھتے رہے جو یہ خیر اور بھلائی کے عالم میں کرتا ہے جب تک کہ یہ میری قید میں ہے، یعنی بیماری میں ہے۔ یعنی جو صحت کی حالت میں وہ کرتا رہے، بیماری کی حالت میں وہی ریکارڈ ہوگا اس کا۔ تو وہ پوشیدہ ظاہر کو جاننے والا بہت بڑا نہایت بلند ہے، اس کے لیے برابر ہے کہ جو چھپا کر بات کرے اور جو اس کو بلند آواز سے کرے، اور جو رات کو چھپنے والا اور دن میں چلنے والا، ہر اس شخص کے لیے اس کے آگے سے اس کے پیچھے سے باری باری آنے والے کئی پہرہ دار ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے یہاں تک کہ وہ بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہوتا، اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کے لیے کوئی مددگار ہے۔ وہی ہے جو تمہیں خوف اور امید کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور وہ بوجھل بادل پیدا کرتا ہے، یعنی خوف اور طمع۔ پھر دو باتوں کی طرف آئیں، بادلوں کے گرجنے میں زمین والوں کے لیے امید بھی ہے اور وعید بھی ہے، اور جہاں انسان خوش ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں یہ اپنی حد پار کر کے عذاب کی شکل نہ بن جائے۔ اور رات ایک فرشتے کا نام بھی ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے، تو یہاں رات اور ملائکہ دو چیزوں کا ذکر ہے، تو رات اسی نسبت سے یہ سورت کا نام بھی ہے۔ اور بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، فرشتے اس کے خوف سے، اور وہ کڑکنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں گرا دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور وہ بہت سخت قوت والا ہے۔ اسی کو پکارنا برحق ہے، اس کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں وہ ان کی دعا قبول نہیں کرتا مگر اس شخص کی طرح جو پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلانے والا ہے تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس تک ہرگز پہنچنے والا نہیں، اور کافروں کو پکارنا تو گمراہی میں ہے۔ یعنی جب انسان اللہ کے علاوہ کسی اور بت، درخت، کسی پتھر، کسی حجر، پہاڑ، ستارے کو پکارتا ہے کہ وہ مدد کرے تو وہ سنتے ہی نہیں بلکہ وہ مدد کے لیے بھی نہیں تیار ہو سکتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پانی کے کنارے کھڑا ہو کر پانی کی طرف ہاتھ بلائے کہ پانی اس کے منہ کو آ جائے، تو کیا وہ اس طرح سے پانی پی سکتا ہے؟ پانی اس کے منہ کی طرف آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ تو غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا بھی ایسے ہی ہے۔ اور آسمان و زمین کی تمام مخلوق خوشی سے یا ناخوشی سے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے، اور صبح شام اس کے لیے اس کے سائے بھی۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔
اور آپ پوچھیں آسمانوں اور زمین کا کون ہے؟ کہہ دو اللہ تعالیٰ ہی۔ آپ کہہ دیں کہ اب پھر بھی تم نے اس کے سوا کچھ کارساز بنا رکھے ہیں جو اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ کہہ دو کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ یا کیا اندھے اور روشنی برابر ہوتے ہیں؟ یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنائے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کی مانند پیدا کیا، چنانچہ تخلیق ان پر متشابہ ہو گئی۔ آپ کہہ دو اللہ تعالیٰ ہی تمام اشیاء کا خالق ہے، وہی ایک ہے، نہایت زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، چنانچہ کئی نالے اسے اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہہ نکلے، پھر سیلاب نے ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لیا، اور اسی طرح کا جھاگ ان چیزوں پر بھی آتا ہے جن کو زیور یا برتن بنانے کے لیے آگ پر تپاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے، چنانچہ جو جھاگ ہے سو وہ بیکار چلا جاتا ہے، لیکن جو انسانوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، یعنی وہی اتاری۔ پانی سے مراد کیا ہے؟ وہی۔ اور بارش سے وادیاں بہہ نکلی، یعنی وہی جو ہے ہر جگہ پہنچ گئی، ہر ایک کو تک پہنچی، یعنی اس سے اپنی وسعت کے مطابق انسانوں نے وہی کے اپنے اندر جذب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب آسمان سے وہی اتارتا ہے، علم شرعی اتارتا ہے، اس کی مثال نازل شدہ پانی کی طرح ہے، کیونکہ علم سے دلوں کی زندگی ہے۔ جب آپ علم کی مجلس میں آتے ہو تو دل کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب چلے جاتے ہیں تو پھر دل کی حالت بدل جاتی، کچھ اور ہوتی ہے۔ جس طرح پانی جسم کے لیے ضروری ہے، زندگی ہے، اسی طرح علم روح کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں کے اندر خیر ہوتی ہے تو وہ اس پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، خود بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسروں کو بھی فائدہ اٹھواتے ہیں۔ کیسے پہنچاتے ہیں ان کو؟ دوسروں کو دوسروں سے تذکرہ کرتے ہیں اس بات پہ جو سن کے، ہاں، جو یہاں سے سن کے جاتے ہیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں، یعنی اس طرح کیا ہوتا ہے؟ خود بھی فائدہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حق اور باطل کی مثال سونے سے بھی لی گئی ہے کہ سونے چاندی کے میل کچیل کو بھی دور کیا جاتا ہے۔ کیسے خالص کیا جاتا ہے ان کو؟ یعنی ان کو آگ میں تپایا جاتا ہے، تو جو خالص ہوتا ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے، جو جھاگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور سونا چاندی تپانے کے بعد ہی خالص ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزر کے ہی انسان اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے نکلتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، جن لوگوں نے قبول نہیں کی اگر ان کے پاس واقعی تو وہ سب ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تو وہ اس کو ضرور فدیے میں دے۔ یہی لوگ ہیں جن کا برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سوء الحساب، ایسا حساب جس میں انسان کے گناہوں کا بھی محاسبہ ہو، اس طرح کیا جائے کہ کوئی چیز نہ بخشی جائے۔ پھر کیا وہ شخص جو جانتا ہے اور یقیناً آپ پر جو آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا وہی حق ہے، اس شخص جیسا ہے جو اندھا ہے؟ بلا شبہ نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں عہد کی بات کی گئی ہے، یعنی موازنہ دانش مندی اور عقل میں کون ہے، یعنی جو عہد پورے کرتے ہیں، یعنی عہد الست یا لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، اور پھر رشتوں کو جوڑتے ہیں، رب سے ڈرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں صلہ رحمی کی طرف اشارہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے، اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کے گھر والے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آپ رشتوں کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو وہ جواباً آپ کے ساتھ محبت کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صلہ رحمی کے لیے جتنا عطیہ دیتا ہے، جتنا گفٹ دیتا ہے، جتنا خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کرتا ہے۔ لیکن سب سے مشکل رشتہ داروں کو ہی دینا لگتا ہے، ایسے ہی ہے، رشتہ داروں کو دینا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ دوست احباب کو پھر بھی ہم تحفہ تحائف دے دیتے ہیں اور اپنی ذات پر بھی خرچ کر لیتے ہیں، اپنے بچوں پر بھی کر لیتے ہیں، لیکن بہن بھائیوں اور ان کے بچوں جو صلہ رحمی کے مستحق ہیں ان کو عام طور پر ان کا خیال بھی نہیں رکھتے۔ پھر گفٹ دینے سے تعلق جڑ جاتا ہے، بچے خوش ہو جاتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی پھر وہ یاد کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں نے ہمیں یہ گفٹ دیے تھے۔ تو دنیا میں بھی فائدہ مال کا ہوگا اور عمر بھی اس سے بڑھے گی، اور آخرت میں بھی حساب میں آسانی ہوگی۔ اس طرح سے جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور وہ پختہ عہد توڑتے ہیں
اور جو ان رشتوں کو ملاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں ملایا جائے، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، برے حساب کا خوف رکھتے ہیں، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا، نماز قائم کی، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا، اور جو بھلائی سے برائی کو ہٹاتے ہیں، انہی کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، بدسلوکی کے مقابلے میں حسن سلوک۔ انسان سے غلطی تو ہو جاتی ہے لیکن ساتھ ہی نیکی کر لے، اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے تو اس سے سوری کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ ایک بدو نے آپ کی چادر اس طرح پکڑی، آپ کے جسم پر نشان پڑ گیا، اس نے کہا مجھے بھی اس مال میں سے دیجیے جو اللہ نے آپ کو دیا۔ آپ دیکھا، مسکرائے، حکم دیا اس کو بھی دے دو، یعنی برائی کا بدلہ کیسے دیا؟ اچھائی سے، بھلائی سے۔ ابدی باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں، ان کی اولادوں میں سے نیک ہوئے، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔ تم پر سلام ہو اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا، کتنا ہی اچھا ہے اس گھر کا انجام۔ یعنی کہیں گے تم پر سلامتی ہو، کون کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے، کیونکہ تم نے دنیا میں مصیبتوں کو برداشت کیا، صبر کیا اس پر، اس صبر کے نتیجے میں کیا مل رہا ہے؟ جنت مل رہی ہے۔ وہاں مشکل ہوئی، کڑوے دن گزرے، لیکن انجام آخرکار اچھا ہوا۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس کی پختگی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ اس کو کاٹ ڈالتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، انہیں ملایا جائے اور زمین میں فساد کرتے ہوئے، یہی لوگ ہیں، ان کے لیے لعنت ہے، ان کے لیے گھر کی خرابی ہے۔ یعنی آپ دوسرے گروہ کی بات ہے، پھر کمپیریزن، نہ اللہ کا حق دیتے نہ بندوں کا حق دیتے ہیں، دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب کے بھی مستحق ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہو گئے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تھوڑے سے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ آخرت کے مقابلے دنیا کی زندگی کیا ہے؟ حقیر ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ اس پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ آپ فرما دے بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو رجوع کرے گا وہ اسے ہی اپنی طرف راہ دکھاتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں، تو لو اللہ تعالیٰ کی یاد ہی دل سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ یعنی دل کس سے اطمینان پاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی یاد سے۔ جب دل گھبرا رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے، تلاوت کرنا شروع کر دے۔ جب بے چین ہو تو آپ جب تلاوت کریں گے ہلکے ہو جائیں گے۔ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے یقیناً اطمینان پاتے ہیں۔ ہاں اگر ایمان کی کمی ہو یا اللہ سے بدگمانی ہو تو پھر اور بات ہے۔ تو سورہ حجرات میں اس لیے کہا گیا کہ دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لائے، کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، یہ کہو ہم مسلمان ہو گئے، یعنی ہم بھی پیدائشی مسلمان ہیں نا، شعوری طور پر ہم ایمان نہیں لائے، ہمارے اندر بھی ایمان جو ہے وہ لازم اور ملزوم ہے۔ تو اگر اور ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، یہ سورہ حجرات میں کہا جا رہا ہے۔ جب ایمان داخل نہیں ہوا تو اطمینان کہاں سے داخل ہوگا؟ جبکہ دیکھا جائے راحت پانے کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن ہے، یہ ایمان کی مشعل ہے اور اطمینان کا راستہ ہے، کیونکہ ذکر کرنے والے نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ یعنی جو ذکر کرتا ہے وہ کس کی مشابہ ہے؟ زندہ کے، اور جو نہیں کرتا مردہ کے مشابہ ہیں۔ اور کون ہے یہ ذکر کرنے والے؟ یہ وہ ایسے لوگ ہیں صرف ذکر ہی نہیں کرتے، نیک عمل بھی کرتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے راحت و فرحت ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا، یقیناً اس سے پہلے کئی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو وہ پڑھ کر سنائے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا
اور وہ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ آپ کہتے وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اس کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ اور اگر واقعتاً قرآن ایسا ہوتا جس کے ساتھ پہاڑ چلا دیے جاتے، یا جس کے ساتھ زمین ٹکڑے کر دی جاتی، یا اس کے ساتھ مردوں سے کلام کیا جاتا، بلکہ سارے کا سارا کام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، تو کیا جو لوگ ایمان لائے مایوس نہیں ہوگے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کا ہمیشہ یہی حال رہے گا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی نہ کوئی آفت آتی رہے گی، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسول کا مذاق اڑایا گیا، تو میں نے ان کو مہلت دی جنہوں نے کفر کیا، پھر میں نے انہیں آ پکڑا تو کیسا تھا میرا عذاب۔ تو کیا وہ جو نگران ہے ہر جان پر جو اس نے کمایا، کوئی دوسرا اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کچھ شریک بنا لیے۔ آپ کہتے تم ان کا نام پکارو، یا تم اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جس کو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں ہے؟ یہاں یہ ظاہری باتوں میں سے ہے، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مکاریاں ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے پھر اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ یہ کافروں کی اصل میں چال تھی کہ انہوں نے غیر اللہ کو الہ بنا لیا تھا۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَهُمْ عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اس کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا پھل اس کا سایہ دائمی ہے۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی بنے، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ یعنی کچھ لوگ پچھلی کتابوں والے قرآن سے خوش ہوتے ہیں، اور جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو آپ پر اتارا گیا۔ ان گروہوں میں ایسے بھی ہیں جو ان کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مجھے تو یہی حکم دیا گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ بناؤں، میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس کو ایک عربی فرمان بنا کر آپ پر نازل کیا، اور یقیناً اگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد بھی آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی بچانے والا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے ان کی بیوییں اور اولادیں بنائی تھیں، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آتا۔ ہر وقت کے لیے ایک کتاب ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے تقدیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لوہے محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے مٹا دیا جائے، تقدیر بنے بگڑے وہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں ہوتا ہے، لیکن دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اصل کتاب اس کے پاس ہے، اور جس کی ہم انہیں دھمکی دے رہے ہیں اگر اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا دیں یا واقعتاً ہم آپ کو اٹھا لیں تو بلا شبہ آپ کے ذمے سے پہنچا دینا ہے، اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بلا شبہ ہم زمین کو ان کے کناروں سے کم کرتے چلے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے، اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں، اور وہی بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی زمین کو گھٹانا دو طرح سے ہے، ایک یہ کہ سائنس کے حساب سے دیکھا جائے تو زمین جو ہے نا دونوں سائڈوں سے سکڑ رہی ہے، اور یہاں زمین کا سکڑنا اس کے معنی یہ ہے کہ مسلمان زیادہ ہو رہے ہیں اور کافر کم، یعنی کافروں کے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے۔ اور بلا شبہ وہ لوگ جو تدبیریں کر چکے جو ان سے پہلے تھے، سو تدبیر ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ وہ جانتا ہے جو بھی ہر شخص کماتا ہے، اور جلدی کافر جان لیں گے کہ کس کے لیے اس کے گھر کا انجام اچھا ہے۔ یعنی آنکھیں بند ہوتے ہی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور کافر کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہو، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ ہی گواہ دینے والا کافی ہے، اور وہ بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یعنی ہر وہ شخص جو کتاب الہی کا علم رکھتا ہے پہچانتا ہے
کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔